नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे, उस मंजिल तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और मैं अक्सर कहता हूँ और आज फिर इस बात को कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर किसी भी हवाई जहाज़ की टिकट लेने जाएं या ट्रेन की टिकट लेने जाएं या बस की टिकट लें, कहीं भी टिकट लेने जाएं तो वो पूछते हैं या बताना पड़ता है कि हम किस मंजिल पे जाना है, क्या हमारी मंजिल है, कहाँ जाना है। और आज यही सवाल मेरा आपसे है, आपकी क्या मंजिल है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्या उस जगह पे जो खुदावंद हमारे खुदा ने हम सब के लिए, दुनिया के तमाम लोगों के लिए जो उसने बनाए, जिनको उसने खल्क किया और जिसको खुदावंद खुदा चाहता है कि वो उस जगह तक पहुँचें जो खुदावंद हमारे खुदा ने उनके लिए तैयार की है, जिसको लोग जन्नत भी कहते हैं, फिरदौस भी कहते हैं, आसमान की बादशाही भी बाइबल मुकद्दस उसे कहती है। और उस जगह पे खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है, हमारा उसका बेटा यीशु मसीह नासरी मौजूद है, उसका पाक रूह मौजूद है। और खुदावंद चाहता है कि हम उस जगह पे पहुँचें, और इसीलिए तो उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और हमेशा की ज़िंदगी हमें उस जगह तक ले जाती है, और ये हमेशा की ज़िंदगी हमें यीशु मसीह पे ईमान लाने और उसके कफ़ारे को कबूल करके और फिर उस तौर पे, जैसे कलाम मुकद्दस कहता है, अपनी ज़िंदगी को उन राहों पे इस्तवार करते हुए जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक हैं, हम उस पे जब चलते हैं तो फिर हम उस हमेशा की ज़िंदगी के वारिस ठहरा दिए जाते हैं। और यीशु मसीह का आना इसीलिए था कि लोग शरीयत को तो पूरा ना कर पाए, इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ और वो बर्रा बन गया जो शरीयत तकाजा करती थी, एक बेऐब बर्रा, ताकि वो हमारे गुनाहों को मिटा सके। हम आजकल मुख्तलिफ पिछले दिनों प्रोग्राम करते रहे। पिछले दिनों हमने प्रोग्राम किए इस्लामी स्कॉलर जाकिर नाइक के ताल्लुक़ से, और बहुत सी उनकी ऐसी बातें जो मुतज़ाद बातें हैं, जो कलाम के मुतज़ाद हैं, उनके अपने कलाम के भी मुतज़ाद हैं, और वो बड़े वोकल होकर उनको बात करते हैं। और हमने बहुत से उसके ऊपर सवाल जवाब लिए, और हमारे नाज़रीन ने, आप सब लोगों ने उसको पसंद भी किया, बहुत से लोगों ने शेयर भी किया, बहुत से सवालात भी हमसे किए गए। और आज हम उसी सवालात जो हमसे अक्सर किए जाते हैं और कुछ सवाल हम तक जो पहुँचे, आज हम उनको आपके सामने लेके आएंगे। और एक ख़ास सवाल भी इसमें शामिल है कि ये जो इस वक्त मौजूदा जंग चल रही है, इसराइल, हमास और अब ईरान, और इसके पीछे हम सब जानते हैं कि रशिया अपनी पूरी कुव्वत से मौजूद है, तो क्या ये ख़ात्मा है, दुनिया का ख़ात्मा है? आज हमारा टॉपिक भी है मौजूदा जंग, क्या ये ख़ात्मा नज़दीक आ चुका है? इस ताल्लुक़ से हम आज बात करेंगे। और आज मेरे साथ स्टूडियो में इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं पास्टर तसव्वुर सैमुअल। पास्टर तसव्वुर सैमुअल जो हैं विटन बैप्टिस्ट चर्च में खादम हैं, ये पास्टर है वहाँ पे, और एक अच्छा मुशाहिदा रखते हैं कलाम का, और हमारे साथ पहले भी बहुत से प्रोग्रामों में आ चुके हैं। पास्टर्स तसव्वुर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपको वेलकम करते हैं। आप इस इब्तदाइया में क्या कहेंगे आज के इस टॉपिक के ताल्लुक से, और जो हमारे ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे पिछले दिनों हमने किए, आप मुझसे बात कर रहे थे जाकिर नाइक के ताल्लुक से भी, आप इस ताल्लुक से कुछ अगर कहना चाहें तो आप ज़रूर कहिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे एक दफ़ा फिर आपने बुलाया, मौका दिया, मैं यहाँ पर आ सकता। और टॉपिक जो आपने पिछले दिनों में कवर किए, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक्स थे। जब मसीही अकायद जो हैं, मसीही ईमान की बुनियादी सच्चाइयाँ जो हैं, उन पे सवालात उठाए गए, उन पे बड़े एतराज़ात किए गए, तो बड़ा ज़रूरी था कि किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से उनके जो है जवाबात दिए जाएं और लोग उस पर गौर व फिक्र करें। सवाल करना सबका हक़ है, एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन जो खुदा के खादिम हैं, जो कलाम की खिदमत करते हैं, उनकी ये बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उन बातों के जवाबात कलाम अक़दस की रोशनी में ज़रूर
اپنے لوگوں تک پہنچائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے اور یہ وقت کی آواز تھی اور بڑی ڈیمانڈ تھی لوگوں کی. میں سمجھتا ہوں وہ چاہتے تھے کہ اس پہ گفتگو کی جائے. تو آپ نے آپ نے کوشش کی ہے کہ ان بنیادی جو عقائد ہیں مسیحیت کے اس پہ ببلیکل جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بیان کیا جائے, اور لوگوں کے خاص کر جو معترضین ہیں, جو آبجیکشنز کرتے ہیں, جو سوالات اٹھاتے ہیں, ان کے سوالوں کا مدلل اور مفصل اگرچہ مختصر وقت میں ہوتا ہے لیکن جواب دیا جائے, تاکہ جو سچائیاں پچھلے 2000 سالوں سے, بلکہ میں تو اس کو کہوں گا پچھلے 5000 سالوں سے ہم ان کو بیان کرتے ہیں, وہ دوبارہ بیان کی جائیں اور ان کا ذکر جو ہے وہ ضروری کیا جائے. تو آج کا ٹاپک بھی انتہائی ضروری ہے اور کہ خاتمہ ہونے والا ہے, اور ہم اس جو ٹاپک ہے کہ خاتمہ ہونے والا ہے, اس کو جنگ جو موجودہ جنگ ہے بطور خاص جو غزہ میں اسرائیل میں جاری ہے اور جس میں دوسری قومیں بھی اب کود پڑی ہیں, اس کے حوالے سے دیکھا جائے کہ خاتمہ جو ہے جس کو ہم خاتمہ کہتے ہیں, اینڈ کہتے ہیں, اس کے ہم کتنے نزدیک پہنچ گئے ہیں, اور ایک مسیحی ہوتے ہوئے, ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ایس اینڈ ٹائم میں ہم کس طرح ان بنیادی سچائیوں کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لاگو کریں اور دوسروں تک ان کو پہنچائیں. بالکل, تھینک یو ویری مچ آپ کا, اور بہت شکریہ. اور ایک سوال ہمیں خاص طور پہ اس تعلق سے ہی آیا ہوا تھا, اور بھی لوگ ہمیں پوچھتے ہیں ان دنوں میں خاص طور پہ, کہ یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصہ ہو چلا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور پہلے ایران بیک اینڈ پہ رہ کے اس پہ کر رہا تھا, وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو چکا ہے, اور اس کے پیچھے رشیا کی قوتیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ جو سوال ہے کہ کیا موجودہ جنگ جس میں حماس اور جو ایران اور یہ سارے لوگ پیچھے, اور بھی بہت سی قوتیں ہیں, بہت سے اور ممالک بھی شامل ہیں جو بھی سامنے نہیں آ رہے, اور جس میں یمن اور دوسری ممالک بھی ہیں, تو کیا یہ اس جنگ کی طرف جس کو بائبل مقدس میں آخری جنگ کہا گیا یا ہر مجدون کی جنگ کہا گیا, اسلام میں اس کو جنگ کبریٰ کا نام دیا گیا ہوا ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ شاہی خاندان سے جو مڈل ایسٹ میں سے کوئی امام مہدی جو ہے وہ آئیں گے. مسیحیت میں اس کو ہر مجدون جو جگہ ہے اس جگہ کی جنگ کہا گیا ہے, ہر مجدون آرماگیڈن کے تعلق سے ہے. آپ اس کے تعلق سے تھوڑا سا بیان کیجیے. جی بہت شکریہ. جی ضرور میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. بالکل آپ نے صحیح کہا, بہت سارے لوگ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت منظرنامہ ترتیب پا رہا ہے پرٹیکولرلی ان مڈل ایسٹ, کیا یہ ہمیں اشارے دیتا ہے کہ the second coming is very imminent, it is going to happen any time. میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں یہاں پر بیٹھ کے ٹائم سیٹرز بن جائیں, ہم کہہ دیں جی یہی جنگ جو ہے وہ مسیح کی آمد کے بالکل ارد گرد ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے. ایسا نہیں ہے, لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ خدا کے کلام میں مسیحا کی زبان مبارکہ سے یہ بیان ہے کہ جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا دیکھو, میں یہ بھی نہیں کہتا فوجیوں سے گھرا دیکھو یا مختلف فوجوں سے گھرا دیکھو تو سمجھنا کہ وقت نزدیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسیح کی آمد اس جنگ کے بعد ہو جائے گی, لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم اور زیادہ جو ہے خاتمے کے قریب ہو گئے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو منظرنامہ ترتیب پا رہا ہے, یروشلم کے ارد گرد فوجوں کا اکٹھا ہونا اور اتحاد کا بن جانا, اور پھر ہم جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بہت دفعہ یہ کہتا ہے کہ آؤ ہم اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں. احمد نژاد کا یہ بیان بہت سارے مسیحیوں کو یاد ہوگا. تو یہ کلام میں پہلے لکھا ہے کہ وہ کہے گا کہ اس کو مٹا ڈالیں, لیکن یاد رکھنا یہ اکٹھے ہوں گے, لیکن آپ کے لیے اشارے یہ ہیں سارے مومنوں کے لیے اور جو مسیحیت کو جاننا چاہتے ہیں سیکھنا ان کے لیے کہ آمد قریب ہے مسیحا کی, جس کا وعدہ ہے کلام میں. ایک بات کہ وہ نزدیک آنے والا. دوسری بات یروشلم جو ہے وہ کر لیں جو بھی اس کا ابھی تک جو میری کیلکولیشن ہے کہ 52 ٹائمز اس پہ اٹیک ہو چکا ہے, 44 ٹائمز اس کو کیپچر اور ریکیپچر کیا جا سکا ہے, اور 2 ٹائم یروشلم کو بالکل مٹا کے بنایا گیا ہے. یہ ختم نہیں ہونے جا رہا, بلکہ ہمارے یہ امید ہے کہ یہ دوبارہ آباد ہونے جا رہا ہے اور مسیح کی آمد اور زیادہ قریب ہو گئی. بلکہ میں کہوں گا کہ آباد ہو چکا, اور ایک بہت اسٹرانگ اب ایک اسرائیل ہے جس نے بہت بڑی بڑی دنیا کی طاقتوں کو آگے لگایا ہوا ہے. اور میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ خداوند خدا نے خود کہا تھا
کہ میں اپنا نام یہاں رکھوں گا. آمین. یس. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو بہت بڑے بڑے جتنے بھی نبی ہیں وہ سب یہاں پہ آئے. اگر موسیٰ کا تعلق سے دیکھیں اور کوہ جو سینا کا جو علاقہ ہے وہ بھی اس کے قریب بنتا ہے, اور یہاں پہ ان کا آنا, مسیح کا آنا, خاص طور پہ مسیح کا آنا, اور پھر اس کی منادی کرنا, پھر ان کا مصلوب ہونا, اور پھر جب وہ اٹھائے گئے تو اسی جگہ سے آسمان پر اٹھائے گئے. اور اس وقت یسوع مسیح کے تعلق سے دو فرشتوں نے کیا کہا تھا شاگردوں کو کہ جس طرح تم نے مسیح کو جاتے دیکھا اسی طرح تم آتے ہوئے دیکھو گے, اور ان کا وہاں پہ آنا ہوگا. آخری تخت عدالت بھی وہاں لگنی ہے, آخری جنگ بھی ہے, اور پھر یہ سینٹر آف دا ورلڈ ہے. یہ جگہ جو ہے یہ اس وقت سینٹر آف دا ورلڈ, اس کو جو زمین کی ناف کہا گیا اس کو. تو یہ خاص طور پہ دیکھیں. اب ایک طرف میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور کمنٹ کریں کہ ایک طرف تو یہ ہمارے جو مسلمان بھائی اسلام جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے, اگر ہم کرائسٹ کی تعلق سے بات کر لیں کہ ان کی ایک جو پیدائش تھی وہ بالکل کنواری سے اور ڈیوائن پیدائش مانتے ہیں کہ روح اللہ یعنی کہ خدا کے روح سے اس کا ہونا. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آسمان پر ان کا اٹھایا جانا, اور پھر اس کے بعد اس بات کو مانتے ہیں کہ مسیح نے ہی دوبارہ آنا ہے. پھر وہ اس بات کو بھی مانگتے ہیں کہ مسیح نے ہی اینٹی کرائسٹ کو یا دجال کو جو ہے اور وہ جو ہے جو اس کے اوپر غلبہ حاصل کرنا ہے اور شکست دینی ہے. یہ ساری باتیں ہیں. اور مسلم اسکالر میں پچھلے دنوں سن رہا تھا اور جاوید احمد غامدی کو, اور وہ بھی کہتے تھے اور ان کے کلام میں بھی لکھا کہ آخر تک یہ مسیح کے پیروکار جو ہیں وہ عیسیٰ کہتے ہیں, لیکن میں تو ہم مسیح پہ ہم مان رکھتے ہیں کہ مسیح کے پیروکار جو ہیں آخر تک غلبہ ان کا ہوگا, حکمرانی ان کی ہوگی. تو جب یہ سب کچھ مسیح کے تعلق سے ہی ہونا ہے, مسیحیت نہیں کرنا ہے, تو آپ اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا مزید اس جنگ کی طرف جائیں, تھوڑا سا آپ اس پہ تھوڑا تبصرہ کیجئے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا سوچتے ہیں اس تعلق سے. جی, آپ نے جو نکات بیان کیے ہیں, دیکھیے اگر ان پہ فکر کر لی جائے, غور کر لیا جائے کہ ان کی پیدائش بھی یونیک ہے, ان کے کلمات ایسے پرووکٹیو ہیں کہ nobody has ever dared to say what he said or he claimed to be. تو ان کی روشنی میں پھر ان کا دنیا میں انہوں نے آنا ہے, دوبارہ مسیحا نے آنا ہے, جو ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے, قرآن بھی بیان کرتا ہے. اور پھر انہیں آ کے دجال کو, اینٹائی کرائسٹ کو, مخالف مسیح کو مارنا بھی ہے, پھر عدالت بھی اس نے کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں مسیحا کو اگر ہم غور و فکر کریں تو سب کی اینک کو تھوڑا سا دور کر کے ان بائسڈ ہو کے, تو ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی صرف کوئی نبی نہیں ہے, اس کے سپرد بہت سارے کام ہیں. اس دنیا کا امن مسیحا کے سپرد ہے, اس دنیا کے انصاف مسیحا کے سپرد ہے, اس دنیا کی بحالی مسیحا کے سپرد ہے, اس دنیا کو آ کے جو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے وہ بھی ان کے سپرد ہے. تو اس لیے یہ ضروری بن جاتا ہے کہ مسیحا کو فوکس کیا جائے, ان پہ غور و فکر کیا جائے, ان کی تعلیمات کو سمجھا جائے, اور ان تعلیمات کی روشنی میں ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کیا مسیحا نبی ہے یا نبی سے بڑا ہے, کیا وہ نجات دہندہ, واقعی وہ نجات دہندہ ہے, تو اس کو اس طرح سے دیکھا جائے. یقیناً قرآن بھی پڑھا جائے اور بائبل بھی پڑھی جائے, پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ بھی پڑھا جائے اور دوسری کتابیں بھی, تو دیکھا جائے, فیصلہ کیا جانا چاہیے ہمیں, اگر ہم ان بائسڈ ہو کے دیکھیں کہ مسیحا ہی اس دنیا کا جو ہے وہ امن قائم کرے گا, اس کو بحال کرے گا, اور وہ جو خاتمہ جس کی ہم بات کریں گے تھوڑی دیر بعد اور کریں گے, وہ ان کے وسیلے سے ہونا ہے, اور اس کے بعد جو ابدیت ہے, جو ایٹرنٹی ہے, وہ بھی مسیحا کے وسیلہ سے اس میں انہیں جو ہے وہ داخل ہو جانا ہے, انٹر ہونا ہے, اور پھر جو ہے وہ بحالی کا کام ہونا ہے. So this is very important to understand. آمین آمین. اور اب یہ جو خاص طور پہ جب یہ جنگ جو ہے, جیسے آپ نے بھی کہا, میں بھی اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ گو کہ وہ جنگ تو نہیں ہے, لیکن اس طرف یہ لے کے جا رہی ہے. یہ اس طرف ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ اس کا وہ اس طرف کو سلسلہ ایک شروع جیسے ہو جاتا ہے کسی کا. اور اگر آپ اس کو اگر پڑھ دیجئے متی 24 باب میں سے, تو یسوع مسیح نے اس تعلق سے بھی کہا تھا, اور میں ایک حوالہ حزقیل سے پڑھ دیتا ہوں. حزقیل 38 باب اور 39 باب جو ہے وہ
वो दोनों अबवाब में पूरा एंड टाइम की जंग के ताल्लुक से लिखा गया हुआ है, और वो लिखा गया, लेकिन मैं चंद आयत आपके सामने पढ़ देता हूँ। और लिखा हुआ है कि पहली आयत में, और खुदावन का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। ये हिजकियेल नबी वन ऑफ द मेन बिग प्रॉफिट्स में से है, खुदा का नबी। ए आदमज़ाद, जोज की तरफ जो माजूज की सरजमीन है, और रोश और मस्क और तोबल को का फरमारवा मतवजा हो, और उसके ख़िलाफ़ नबूवत कर। अभी उसके ख़िलाफ़ ये जो फ़ौजें इकट्ठी हो रही हैं, ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये जब भी होते हैं, अभी इसका बिल्टअप तो हो रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि एक जो है सारे तकरीबन 10 मुल्क अब मिल चुके हैं, जिसमें इवन सऊदी अरेबिया और इसराइल भी इकट्ठे हो चुके हुए हैं एक इत्तेहाद में। और वो 10 सींगों का जिक्र है कि वो 10 सींग जो पहले इकट्ठे हुआ करते थे, जिसका जिक्र पुराने यादनामे में है, 10 बादशाहतें थी, और वो फिर से इकट्ठी हो रही हैं, जो मसीह के ख़िलाफ़ इन्होंने काम करना है, मसीहा के ख़िलाफ़। तो यहाँ पे खुदा का कलाम कह रहा है हिजकियेल नबी को कि इनके ख़िलाफ़ नबूवत कर। और फिर तीसरी में, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, वहाँ लिखा है उनको क्या है कि मैं तो तेरा मुखालिफ हूँ। ये खुदा कह रहा है उनको, गॉड्स वर्ड टू देम इज़ के गॉड इज़ अगेंस्ट देम। और अगर 8वीं आयत देखें, और लिखा है कि और आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबा से छुड़ाई गई है, और जिसके लोग बहुत सी कौमों के दरमियान हैं, फराम किए जाएंगे। अब ये सारी बातें एंड टाइम उस वक्त के लिए हैं जो जिसका मुकाशफा में भी जिक्र है। लेकिन अभी जैसे हम इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि, बल्कि आप उस हवाला को पढ़ दीजिए, उसमें हमें कुछ और चीज़ें नज़र आएंगी। जी, मैं हवाला पढ़ता हूँ। मत्ती की इंजील बाब नंबर 24 से मैं पढ़ता हूँ, आयत बाब नंबर 24 और उसकी आयत नंबर 3 से 8 तक मैं पढ़ता हूँ। और मैं बताता चलूँ कि ये अल्फाज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये मसीहा की ज़ुबान मुबारका से इनका इरशाद होता है, और इस पर आप ज़रा तवज्जो फरमाइए। जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी, और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। मसीहा फरमाते हैं आयत नंबर 4 से, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बहतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे गलत तालीम फैला के वगैरह वगैरह, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खातिमा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। आमीन। सो जैसे हमने कहा कि एक प्रीव्यू है, आने वाले एक मुसीबत के दौर का आगाज है। एक ये नुक्ता में बता रहा है कि वी आर एंटरिंग इनटू द एंड टाइम ईरा एंड वी शुड गेट रेडी। मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस ट्रांसमिशन को शेयर कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए, हमारी ज़िंदगी टीवी का पेज है पाक ज़िंदगी, आप उसको लाइक कीजिएगा। हमारा एक ख़ास इसके लिए ऐप है हुसैना लाइव के नाम से, आप उसको डाउनलोड कीजिए। हमारी ज़िंदगी टीवी का भी ऐप है, उसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप ये प्रोग्राम देख सकें। और इसके साथ साथ अपने तमाम नाज़रीन को जो दूसरे मुमालिक में हैं या सैटेलाइट के ज़रिए प्रोग्राम देखते हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम एशिया सेट 7 पे ज़िंदगी टीवी के तमाम जो प्रोग्राम हैं आपके लिए मौजूद हैं। और ये प्रोग्राम हर जो है ट्यूसडे को मंगलवार 4 बजे यूके टाइम के मुताबिक होता है। बाकी ममालिक में जो अपने अपने टाइम के हिसाब से इसको आप देख सकते हैं कि आपके मुल्क में किस तरह किस टाइम पे है। और फिर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप ज़रूर इस ट्रांसमिशन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी कलाम की बातें और बहुत सी कलाम की सच्चाइयाँ हैं वो हम आप तक इस प्रोग्राम के वसीला से पहुँचाते हैं। हमारा ख़ास एक नंबर है, अगर आपका कोई भी सवाल हो आप उस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके आप अपना सवाल भेज सकते हैं। +1 585 542 5900 ये हमारा ख़ास व्हाट्सएप नंबर है। +1 585 542 5900 आप इस नंबर पे आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और स्काइप आईडी हमारी ज़िंदगी टीवी है, आप उस पर भी कॉल करके अपना सवाल हमें
भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए। पास्टर तसव्वुर, हम आगे बढ़ते हुए मज़ीद इस प्रोग्राम में कि देखें, अगर हम इसको, जब आपने जो हवाला पढ़ा, अब इसमें बहुत सी बातें हैं कि ये ऐसे हालात हो जाएंगे, और ये इसमें इशारा नहीं बल्कि क्लियर कह दिया गया कि ये उन बातों का शुरू है। और बहुत सी जंगें पहले भी हुई हैं, बहुत सी जंगें जैसे आपने बताया कि उस पर, लेकिन ये मौजूदा दौर जो है, अब ये एटमी दौर है, ऐसा एटमी दौर पहले कभी नहीं था। और इसमें बहुत से और ऐसे सोफिस्टिकेटेड हथियार, ऐसे ज़बरदस्त किस्म के हथियार बना दिए गए हैं तबाही के लिए, कि जैसे ये जंग जब शुरू हुई तो एक ही दिन में हमास ने 5000 जो है वो रॉकेट और बम बरसाए थे इसराइल पे। और यहाँ से ये शुरू हुआ आगाज़। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी अब ये जुल्म हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है। मैं उनसे पूछता हूँ कि शुरू किसने किया, और जिसने शुरू किया बहुत सी जिम्मेदारी उसके ऊपर जाती है इस बात की। और अगले दिनों में भी यही हमें नज़र आता है कि इसके पीछे बहुत सी पुष्टपनाही रही है। बहुत सी कौमें, बहुत से मुल्क जो हैं जो सामने नहीं आए, फिर एक अब ईरान जो सामने आ गया, उसके साथ साथ बहुत से और सोमालिया और ये यमन और दूसरे ममालिक हैं जहाँ से बहुत से इस तरह के काम हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो रशिया है वो, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन में एक जंग में मुब्तला है, इसलिए वो भी खुल के सामने आ रहा है, लेकिन उसके बैक एंड पे वो है। तो ये सारी कौमें अब एक इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आ रहा है करते हुए, और हमें इसके लिए बहुत दुआ करने की भी ज़रूरत है कि खुदावंद अपने लोगों को इसमें खैरियत से रखे, बचाए। अब जब हम इसको देखते हैं कि ये जो थोड़ा सा इसमें जिक्र आया था जो इज़कील का है, उसमें जोज और माजोज का जिक्र आया, जिसको गॉग और बेगॉग कहा जाता है। अब टेक्निकली जो उस वक्त इसका जिक्र है वो ये बताया गया है कि ये जोज एक तरह का एक लीडर है जो सामने आता है, और मौजूद जो एक इलाका है उसका वो लीडर है, उसका है। और वो उस वक्त के जो की गई है ये प्रोफेसी, उसमें कहा गया है कि ये जो है इकट्ठे होंगे, और जो लीडर तो ज़ाहिर है एक जब इकट्ठे होंगे तो एक बंदा तो लीड करेगा इन्हें, कौम लीड। या अब अगर इसको हम बुक ऑफ रेवलेशन में देखें तो वहाँ पे आप ज़रा पढ़ दीजिए, अगर उसका 20वां बाब 7 से 10 आयत तक जी, तो वहाँ पे भी हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। इसमें 20 7 से 10 20 बाब 7 से 10 जी, मुकाशफा 20 बाब नंबर 20 है और आयत नंबर 7 से 10 है। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी, यानी जो मजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा। वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी और मुक़द्दसों की लश्करगाह और अजीज़ शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान पर से आग नाज़िल होकर उन्हें खा जाएगी। और उनका गुमराह करने वाला इबलीस आग और गंदे की उस झील में डाला जाएगा जहाँ वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुलबाद अजाब में रहेंगे। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा, जो आपने बात कही थी, मैं उसको उसकी तरफ जाते हुए कि ये आगाज़ है, लेकिन इस आगाज़ को जब ये जाएगा तो पहले तो वो एक दौर आना है जिसमें मुखालिफ मसीह ने आना है, और फिर मुखालिफ मसीह का आना, और उसको फिर 7 साल का वो जो ट्रिबुलेशन पीरियड है वो, फिर उसमें रैप्चर का जिक्र है, कलीसिया का उठाए जाने का जिक्र है। ये सारे वाक़यात अभी उस वक्त होंगे जब ये आखिर ज़माना की तरफ हम बिल्कुल चले जाएंगे, ये जंग उस तरफ चली जाएगी। और एक बड़ी जंग उस वक्त भी होगी जो बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें इब्लीस और उसके सारे लोगों को हलाक किया जाएगा, और फिर इब्लीस बांधा जाएगा, और फिर 1000 साल तक जो है जो मसीह की बादशाहत होगी। और फिर उसके बाद जो ये वाली जंग, आखिरी जंग, जब इब्लीस खोला जाएगा ताकि वो अपने सारे लोगों को उस वक्त तक 1000 साल में फिर से एक आर्मी तैयार हो चुकी होगी खुदा की मुखालफत में, मसीह की मुखालफत में, और उनको इकट्ठा करके वो एक और आखिरी जंग अपनी लड़ेगा। लेकिन मैं इस बात को ये देखना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर इस तरह देखता हूँ कि हमारे जो मसीहत के मुताबिक
मसीहत में ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि एंटी क्राइस्ट का आना जो है, मुखालफ मसीह का आना जो है, जिसको इस्लाम में हमारे भाई जो है वो दज्जाल कहते हैं, और इमाम मेहदी का आना, और ये सारी बातें हैं जो कलाम में, हमारे कलाम में कहीं भी उसका ताल्लुक़ नहीं है, कोई ज़िक्र कोई भी नहीं है, क्योंकि बड़ी क्लियर कट जो है वो बातें सारी मुकाशवा की किताब में लिखती गई हैं। और मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि इसी के ऊपर मैंने अपनी किताब जो है आखिर ज़माना में क्या होगा, पिछले साल ये पाकिस्तान में इसकी रूनुमाई हो चुकी, अक्टूबर का महीना, बल्कि 1 साल से अब ज़्यादा हो गया इसको। और ये MIK पे जो है मसीही शाद खाना, उसके बुक स्टोर पे, और इसके साथ साथ FGA बाइबल का जो बुक स्टोर है उस पर मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं, या आप हमें लिखें तो हम आपको पहुँचा सकते हैं ये किताब, और वहाँ से आप, वरना ये आप हासिल कर सकते हैं इस किताब को, और आपको ये सारी चीज़ें तफसील में वहाँ पे मिलेंगी। आप पास्टर तसव्वुर, आपकी तरफ दोबारा आते हुए आप थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है दज्जाल का, और हमारे बाइबल के मुताबिक जो आखिर ज़माने की सारा बात है, उसमें आपको क्या तज़ाद नज़र आता है? देखिए, मैं तो सबसे पहली बात जो मैं करूँगा यहाँ पर वो ये है कि हम इसको मुखालिफ मसीह या एंटी क्राइस्ट कहते हैं। मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि ये सिर्फ मुखालिफ मसीह ही है, ये और किसी चीज़ का मुखालिफ नहीं है। मुखालिफ इंटरनेट नहीं है, मुखालिफ टेक्नोलॉजी नहीं है, या मुखालिफ इस्लाम नहीं है, और कुछ नहीं है। ये मुखालिफ मसीह ही क्यों है? अगर हम इस पर थोड़ा सा फ़िक्र कर लें, गौर कर लें, तो बहुत सारे फ़हम के और आगाही के नए पर्त खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। पहली बात, इसका मतलब है कि अगर वो जो बड़ी कुव्वत दज्जाल जिसको इस्लाम कहता है, चलें हम उसको बिल्कुल, वो भी उसको इस तरह से पेश करते हैं कि वो कोई एज अ विलन शायद वो कुछ काम करने जा रहा है, तो वो है, लेकिन वो भी मुखालिफ मसीह का मुखालिफ। इसका मतलब उस दुनिया में जब इसने आना है तो एक स्टैंडर्ड होगा, और वो स्टैंडर्ड मसीह है जिसकी मुखालफत हो रही है, बाकी किसी चीज़ की मुखालफत नहीं हो रही। मैं इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपके और सवाल को थोड़ा सा और जवाब दूँ, मैं अपने मसीही बहन भाइयों को जो मोमिन हैं, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा मसीह पर ईमान रखते हैं, रूहुल कुद्स की क़ुव्वत और ताकत पर ईमान रखते हैं, उनको बताना चाहता हूँ, देखिए, मसीहा इस दुनिया की सबसे बड़ी सदाकत है, मसीहा दुनिया का सबसे बड़ा नूर है। इसीलिए जिसने आना है, जो मुखालिफ है इस दुनिया की, मसीहा के बाद, खुदा के बाद बहुत बड़ी कुव्वत है शैतान खुद जो है, जब उसने मुजस्सम होना है तो उसकी तवज्जो सिर्फ एक ही चीज़ पे होनी है, वो मसीह है, क्योंकि मसीह उस वक़्त स्टैंडर्ड है, अब भी स्टैंडर्ड है, सच्चाई और हक और राह, हक और ज़िंदगी। उसने कहा मैं हूँ, वो सच्चाई है, वो सदाकत है, वो नूर है, उसने हमें भी कहा तुम भी नूर हो, वगैरह वगैरह, लेकिन वो अल्टीमेट सच्चाई है। तो जिसने आना है उसने मुखालफत उसी की करनी है जो अल्टीमेट सदाकत है। तो मैं ये चाहूँगा कि सारे मसीहों के हौसला अफजाई के लिए भी, और इस पे कायम रहने के लिए भी, कि हमें इस बात पे फ़ख्र भी करना चाहिए कि मसीहा ही सदाकत है, स्टैंडर्ड है, और उसकी मुखालफत में ही इसने आना है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक लेके जाएं और लोगों को बताएं। रही बात किसी दूसरे कैरेक्टर्स की बाइबल के नैरेटिव में शामिल करने की गुंजाइश नहीं है। जब हमारे पास हर चीज़, एक पूरा जो ब्लूप्रिंट है हमारे पास मौजूद है, तख्लीक से लेकर ज़मीन के खात्मे तक, नए ज़मीन और नए आसमान तक, तो जैसे आपने कहा, सवाल मैं आपको जवाब दे रहा था कि उसमें कोई कैरेक्टर और हम डाल सकते नहीं है, क्योंकि सारी हर चीज़ जो है उसके नैरेटिव में तफसील के साथ बयान है, और वो हमें दर्जा ब दर्जा, स्टेप बाय स्टेप अब्दियत की तरफ या खात्मे की तरफ, या वो जो आखिरी मकाम है उसकी तरफ लेके चलती है। और इसमें ख़ास तौर पे जो आपने बात की है, इसी की सपोर्ट करते हुए देखिए, अगर हम आप देखें 3 बड़े जो मज़ाहिब हैं, मसीहत सबसे बड़ा, फिर इस्लाम, फिर जूज़ हैं, हिंदू भी एक बहुत बड़ा मज़हब है, इनमें किसी में भी जो है रिडेम्पशन की बात नहीं है, किसी में भी इसमें जो है नजात की कोई तसव्वुर, उस मतलब कि नजात दे नहीं सकते। वो सिर्फ अपने कामों की बात करते हैं कि कामों के वसीला से, बाय वर्क्स। लेकिन हम अगर एक और सवाल है उसमें बात करेंगे कि कैसे ये खुदा के फजल के वसीला से ये मुमकिन है। लेकिन क्योंकि मसीह ने एक क्रिश्चियनिटी ऐसी है जिसमें मसीह
मसीह ने ये प्रीच किया, आसमान की बादशाही को प्रीच किया, नजात को प्रीच किया, तौबा को प्रीच किया, और ना सिर्फ प्रीच किया बल्कि उन्होंने रिमिशन ऑफ सिन के, गुनाहों की माफ़ी को प्रीच किया कि कैसे गुनाहों की माफ़ी मिल सकती है। और फिर खाली प्रीच ही नहीं किया उन्होंने बताया ही नहीं, सिर्फ लोगों को आगाह नहीं किया, उन्होंने अपने आप को सलीब पे कुर्बान करके वो कामिल और काफ़ी कुर्बानी जो शरीयत कहती थी, शरीयत कहती थी कि हर गुनाह की कुर्बानी ज़रूरी है और हर गुनाह की कुर्बानी के लिए, लेकिन जो कुर्बानी उस मुकम्मल तौर पे इंसान को गुनाह से आज़ाद करने के लिए थी, उस गुनाह से, ओरिजिनल सिन से जो बाग़ अदन में हुआ था, तो वो कुर्बानी यीशु मसीह ने दे के अपने आप को कुर्बान करके उन्होंने कहा था कि मैं एक बेऐब बर्रे की तरह मैं अपना आप देता हूँ। और उन्होंने एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा अपने शागिर्दों से भी कहा और यहूदी फ़कीह फरीसों से भी कहा कि तुम इस हैकल को गिराओगे तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उन्होंने अपनी तरफ इशारा किया था क्योंकि उन्होंने प्रीच किया था कि ये बदन खुदा की हैकल है। यीशु मसीह ने खुद प्रीच किया था कि ये जो बदन है ये खुदा की हैकल है, और वो कहता है कि अगर तुम इस हैकल को गिरा दोगे तो मैं 3 दिन में खड़ा करूँगा। और उन्होंने 3 दिन में मौत और कब्र पर फतह पाके उन्होंने अपना आप जो कुर्बान किया था उस कुर्बानी को पूरा करके, क्योंकि वो अज़ल से अब तक उनकी वजूद है और रहेगा, वो फिर अपने उसी जलाल में दाखिल हो गए, उसी जलाल में चले गए। तो मैं समझता हूँ कि मसीहत एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए सिर्फ अगर आप जो अंजील मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील जो है देखें तो 32 दफ़ा 32 टाइम्स उसमें आसमान की बादशाही का जिक्र आया है। और जिक्र भी किसके मुबारक ज़ुबान मुबारक से है? यीशु मसीह के, कोई और शख्स नहीं। यीशु मसीह बार बार कह रहे हैं आसमान की बादशाही। जब वो कह रहे हैं तो दिस इज़ समथिंग इन रियलिटी, ये हकीकत की बात है जिसको दुनिया को कबूल करने की ज़रूरत है। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा अपने नाज़रीन से कि आप ज़रूर इस अंजील को, मत्ती की अंजील को पढ़ें, बार बार पढ़ें, क्योंकि उसमें बादशाही का जिक्र है, आसमान की बादशाही का जिक्र है, और फिर कैसे इस बादशाही में दाखिल होने का जिक्र है। हमारा मज़ारों पे जाना, हमारा किसी भी कब्रों पे जाना या मुर्दा लोगों के सामने जाना कोई माने, कोई हकीकत नहीं रखता। और हमें बुतों के सामने चले जाना, अपने ही हाथों से बुत तैयार करके उन्हीं के सामने झुक जाना, ये एक अजीब सी मंतक नज़र आता है, बात नज़र आती है। सिर्फ एक ही है जो हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है, एक ही है जिसकी पैदाइश भी अजीब थी, एक ही है जिसकी ज़िंदगी भी अजीब थी, एक ही है जिसने अजीब तरीके से हर तरह की बीमारों को अच्छा कर दिया, और एक ही है जिसने मुर्दों तक को जिंदा कर दिया, एक ही है जो सलीब पे चढ़ा, और एक ही है जो जिंदा हुआ, और एक ही है जिसकी कब्र भी खाली है, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और वही आपको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जा सकता है, आसमान की बादशाही में दाखिल कर सकता है। और उसने कहा था कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। एक ही है जो आपको आराम दे सकता है, दुनिया की मुश्किलों से, दुखों से, परेशानियों से जो है वो निजात दे सकता है, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। आज आप उसको अगर पीछे चलेंगे, आप अपने आने वाली नस्लों को भी हमेशा की हलाकत से बचा लेंगे। आप अगर इस ताल्लुक से कुछ कहना चाहें तो आप ज़रूर। जी, मैं ज़रूर कहूँगा। जब बात मसीहा की हो और उसकी निजात बख्श इंजील की हो तो मैं बड़े खुशी के साथ और इज़्ज़त एजाज़ के साथ ये बात कहना चाहूँगा। देखिए, गुनाहों की माफ़ी का कॉन्सेप्ट और मुक्ति और निजात का जो कॉन्सेप्ट है ये मज़ाहब में मौजूद है, अगरचे उनमें मुक्ति की जो फाउंडेशन है, बुनियाद बड़ी शेकी है। जैसे आपने कह दिया कि मुक्ति या निजात या छुटकारा, बखलसी जो है दूसरे मज़ाहब में उसकी बुनियाद कामों पे रखी गई है, अमाल पे रखी गई है। और मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी शख्स ईमानदारी के साथ ये कह सके कि मेरे काम, मेरे अमाल खुदा के स्टैंडर्ड तक पहुंच सकते हैं, मुझे रब के हजूर ले जा सकते हैं। कामों से मसीहियत में कोई इनकार नहीं है, और किसी मसीही को जुर्रत नहीं है कि वो कामों की अहमियत से इनकार करे। हर मसीही का फलदार होना ज़रूरी है। हमारे एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि पूरी दुनिया में हमने मसीहियों के कामों के फल देखे हैं। हस्पतालों की
صورتوں میں اور اسکولوں کی صورت میں اور بہت سارے آرفنیج کی صورت میں، اور بہت سارے لوگ آج بھی جن ملکوں میں آتے ہیں وہ مسیحیت کے کاموں کا پھل کھاتے ہیں. دے انجوائے دا فروٹس آف کرسچینٹی. اور کسی کرسچن کو ضرورت نہیں ہے وہ کہے کہ مجھے نجات مل گئی اور میں کام نہ کروں. لیکن ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے کام جو ہیں وہ رب کے معیار تک نہیں پہنچ سکتے. اس کا جو معیار ہے وہ اتنا ہائی ہے، اتنا بڑا ہے کہ ہم نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے مسیحا کی قربانی جو خالص اور پکی سچی قربانی ہے وہ ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے اور ہمارے لیے راستہ کھولتی ہے. اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. کوئی انسان جب کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں مکمل ہوں، میرے اعمال 100% صحیح ہیں، تو نجات کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے مکتی، نجات، سالویشن کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایسی چیز پہ نہ رکھے جو بڑی شیکی ہے. اس پہ رکھے جو کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے پاس آؤ میں تمہیں زندگی دوں. ہاں. اور پھر نئے عہد نامے کے جو خطوط ہیں اس میں بڑے واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسیحا کا خون جو ہے، اس کی قربانی جو ہے وہ ہمیں چھڑاتی ہے، ہمیں بچاتی ہے. اینڈ ہی پیڈ اٹ فار آل اینڈ فار ایوری باڈی ونس فار آل. سو اس لیے اگر ہمارے پاس یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہماری روایات ہیں، ہمارے کام ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد پر فخر کیے ہوئے ہیں، کسی بت کو ہم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، یا کسی خاص اپنے اعمال کو سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے خدا کے نزدیک لے جائے گا، تو یاد رکھیے وہ 100% نیک خدا ہے، اچھا خدا ہے، 100% منصف خدا ہے. اور ہماری نیکی اور ہمارا انصاف کرنے کا جو معیار ہے وہ اس کے معیار تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے رب نے فضل مہیا کیا ہے، اور فضل بھی باتوں سے نہیں مہیا کیا. فضل کے لیے اس نے اپنے بیٹے، اپنے کلمہ خدا میں یسوع مسیح کو ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بنا کے بھیجا تاکہ ہم اس کو قبول کریں، اس کے خون سے دھل جائیں، اس کے خون سے پاک ہو جائیں، اس کی خالی صلیب اور خالی قبر کی 2 رسیدیں اپنے دل میں رکھ لیں. تو پھر ہم نجات کو سمجھ سکتے ہیں، نجات پاتے ہیں اور نجات کو انجوائے کرتے ہیں. ہر مسیحی جو مسیح کے خون سے دھلا ہوا ہے وہ نجات پا جاتا ہے اور وہ نجات کو روز انجوائے کرتا ہے. اسی لیے ہم کلام میں پڑھتے بھی ہیں کہ نجات کی شادمانی خدا اپنے لوگوں کو مہیا کر دیتا ہے. سو آئی بلیو کہ اس کے علاوہ اور کوئی دنیا میں راستہ موجود نہیں. اگر ہوتا تو مسیح کی دعا گتسمنی کے باغ میں ضرور سنی جاتی. مسیح نے کہا تھا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ جو میں پینے جا رہا ہوں ٹل جائے، تو جواب تھا کہ نہیں ہو سکتا. There is none other than you who can do this a great work that you have to be the savior of the world. کوئی ہو ہی نہیں سکتا تیرے علاوہ، تو تجھے ہی اس سے گزرنا ہوگا، اور مسیحا کو گزرنا پڑا. اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی ایسا آفٹر تھاٹ نہیں ہے، یہ ازل سے خدا نے پلان کیا تھا کہ یہ جو بندہ میں بنانے جا رہا ہوں یہ میرے معیار پہ پورا نہیں اترے گا، مجھے اس کے لیے اپنی طرف سے ایک سٹینڈرڈ مہیا کرنا پڑے گا جو مسیح کی صورت میں ہمارے درمیان ہے، جس کی ہم منادی کرتے ہیں، جس پر ایمان رکھتے ہیں اور جس پہ سے ہم عشق کرتے ہیں. تو میری بڑی خواہش ہے کہ ہم اس پہ بارے میں اور جانیں اور مسیح کے عشق میں ڈوبتے چلے جائیں. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس ایک سوال ہے اور یہ ہمارے کوئی دوست ہیں، انہوں نے لکھا ہے زندگی کا تاج کیا ہے اور کیا بائبل کسی اور تاج کے متعلق ذکر کیا گیا ہے؟ تو میں اس کے لیے خاص طور پہ آپ کو بتاؤں کہ زندگی کے تاج کے تعلق سے جو آیت ہے اس کو خاص طور پہ آپ دیکھیے گا، اور اس میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. اور اس میں خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب آپ دنیا کی خواہشوں پہ اور دنیا کی آزمائشوں پہ اور دنیا کی بہت ساری اور جو غلبہ کرتی ہیں چیزیں، جب ان پہ ہم غالب آ جاتے ہیں تو پھر ایک جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ زندگی کا تاج ہے. کہ انہوں وہ تاج، اس طرح کا تاج شاید ہم تصور کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بادشاہ تاج پہنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان تاجوں سے سب سے بڑا تاج وہ تاج ہے کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں شامل کر لیے جاتے ہیں اور اس بادشاہ کے ساتھ آگے جاتے ہیں. میں اس پہ دوبارہ ایڈ کروں گا، تھوڑا سا آپ ایڈ کیجیے اس میں تھوڑا سا. جی ڈاکٹر صاحب، ان کا سوال تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی تاج ہے. ہاں جی، یہ کیا ہے زندگی کا تاج کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی تاج کا ذکر ہے؟ وہ تو آپ نے ذکر کر دیا. اور نئے عہد نامے کے جب آپ خطوط پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں 5
مختلف تاجوں کا حوالہ ملتا ہے، اور ہر تاج کے لیے ایک کام کا کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ تاج ملے گا. جیسے کبھی پادری صاحب نے کہا کہ اگر آپ آزمائش کی برداشت کریں گے اینڈ تک تو آپ کو زندگی کا تاج ملے گا. پھر ہمارے پاس ایک اور تاج، اسے جلال کا سہرا کہتے ہیں. یہ جلال کا سہرا، یہ کراؤن آف گلوری جو ہے، یہ ملے گا خدام کو جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ بغیر پیسے کی ہوس اور لالچ کے خداوند کی خدمت کی. پھر ایک خوشی کا تاج ملے گا، یہ ہے مبشر کا تاج، ایونجلسٹ کا تاج. کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب کوئی زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر خوشی ہوتی ہے، آسمان پر فرشتے خدا سلوس جو خوش ہوتے ہیں، تو ان کو خوشی کا تاج ملے گا جو آسمان پر خوشی کا باعث ہوتے ہیں کسی کی نجات پا جانے کی صورت میں. اور پھر ہمارے پر راست بازی کا تاج بھی جو ہے خدا کے کلام میں ہے، جو خدا کے کاموں پر اس کو فالو کریں گے اور نیک نیت کے ساتھ اس کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے. سو زندگی کا تاج ہے. پھر ہمارے پاس نام مرجھانے والا تاج یا صحرا لکھا گیا تاج بھی ہے، انکرپٹیبل کراؤن. اور پھر راست بازی کا تاج، جلال کا تاج اور خوشی کا تاج. سو یہ مختلف تاج ہیں which are mentioned in the New Testament. اور اس کا ایک اور حوالہ بھی ہے، میں مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک تم مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جس کے کان ہو وہ سنے خدا کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. یعنی کہ جب ہم آزمائشوں سے، جو میں پہلے بات کر رہا تھا، آپ نے بڑے اچھے یہ 5 ساری اس کی جو ہے بتائی ہیں تفصیل کے ساتھ، قسمیں کہہ لیں جو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات خاص طور پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم جب ان ساری دنیا کی چیزوں سے، آزمائشوں سے اور گناہوں کے اوپر غلبہ حاصل کر کے اور خدا کے ساتھ چلتے ہوئے جب ہم خدا کی اس بادشاہی میں داخل ہونا، تو یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ایک تاج ہوتا ہے، ٹو بی کراؤن، کہ ایک آنر جو ہے آنر. تو یہ آنر سب سے بڑا، اس سے زیادہ بڑا آنر ہو نہیں سکتا کہ ہم خدا کے سامنے اس کی جگہ میں ہوں. تو خدا کی حضوری میں اس کے پاس جانا ہمیں ایک بہت بڑا سہرا ہے جو ہمارے سر پہ رکھا جائے گا. اور میں اس کو یوں دیکھتا ہوں. اس میں خاص طور پہ ایک سوال اور ہے ہمارے پاس، اب اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے لکھا ہے، شالوم، میرا نام شاہ رخ ہے، وقت ملتا ہے تو ضرور آپ کا اور تحسین بھائی کا یہ پروگرام دیکھتا ہوں، خاص کر جو آج کل مسیحیت پر اعتراضات کے جوابات جو آپ لوگ بہت سادگی اور خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. خدا آپ کو بہت برکت دیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہو سکے تو قرآن پاک کے مطابق رسول عربی کے معجزات کا بھی کچھ چھوٹا موٹا ذکر کریں، بہت نوازش ہوگی. آپ اس کے تعلق سے کیا چھوٹا موٹا کیا ذکر کر رہے ہیں کہ حضور پاک کے بھی کچھ معجزات اگر کوئی ہیں تو وہ بھی آپ بیان کیجئے، اگر کوئی قرآن پاک میں اگر لکھے ہوئے ہیں ان کے تعلق سے. جی یہ سوال تو آپ ان سے پوچھتے جو زیادہ اس پہ اچھی طرح سے اتھارٹی سے بات کر سکتے. مجھے تو خاص ان کی معجزات نہیں پتہ ہے، ہوں گے اگر ان کی کتاب میں لکھے ہیں. لیکن جو مجھے ایک یاد ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے شاید کسی رات یا صبح کے ٹائم چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا اور چاند دوبارہ مل گیا تھا. یہ مجھے حوالہ یاد ہے، اس کے علاوہ تو مجھے کوئی ان کے معجزات کا پتہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو کچھ ان کے معجزات پتہ ہوں تو ضرور بتا دیجیے مجھے. تھینک یو ویری مچ. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی معجزات تو ان کے زندگی کے نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو ہم ان کے تعلق سے پڑھتے ہیں انہوں نے 31-32 جنگیں لڑیں، تو وہ جنگیں کے تعلق سے ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ وہ ایک جنگجو لیڈر تھے اور ایک جنگیں لڑتے رہے، فتوحات بھی حاصل ہوئی اور پھر مشکلوں میں بھی پڑے بہت دفعہ. وہ یہی ہمیں تو ان کے تعلق سے زیادہ اس میں نظر آتا ہے. معجزات تو کوئی ایسے جن کا ذکر قرآن میں ہے وہاں تو ایسا کوئی ذکر ان کے معجزات کا نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے.
اور کوئی ایسے اگر وہ ہے تو وہ ان کے اپنے اسکالر بعد میں آپ کو پتہ ہے ان کے جو حواری ہیں وہ بہت سی چیزیں بنا دیتے ہیں, بہت سی چیزیں لکھ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی تھی, پتہ نہیں کہ 30-32 ہزار سے بھی زیادہ حدیثیں بعد میں آ گئیں, اور اس میں سے بہت سے زیادہ, میرے خیال ہے 2/3 سے زیادہ پھر خود ہی ان کے لوگوں نے اس کو ختم بھی کیا کہ یہ مستند نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ہاں, اور یہ تو جو وہ اگر آپ ان کو سنیں, مرزا انجینئر جو ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے, بابوں نے کہانیاں بنا کے یہ چلا دی ہوئی ہیں اور وہ کرتے ہیں. اور ایکچولی جو ایک دور تھا نا جب وہاں پہ عرب کا, تو صحراؤں میں دور دور اپنے یہ ریوڑ چلاتے ہوئے یا اونٹوں کو لے کے جب جاتے تھے تو بیٹھ کے رات کو اور کچھ ہوتا نہیں تھا تو کہانیاں اور ایک دوسرے سٹوری ٹیلنگز ہوتی تھی. تو وہ سٹوری ٹیلنگ میں آپ کو پتا ہے پھر وہ کیا نمک مرچ مسالہ لگا کے لوگ کرتے ہیں. ہماری نالج میں اور قرآن میں کہیں بھی کوئی معجزے کا ذکر نہیں ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. قرآن کے تعلق سے ہمارے پاس ایک سوال ہے جو آیا تھا ہمیں کہ قرآن کے مطابق یسوع مسیح جسے وہ عیسیٰ کہتے ہیں پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں بولنے لگے. یہ سورہ مریم میں 19واں باب جو ہے اور آیات 29 سے 33 میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ گود میں بولنے لگے, اور ماں سے بلکہ ڈائریکشن انہوں نے بہت سی دی. تو اور دوسری اسی تعلق سے دوسرا بھی سوال ہے کہ یسوع مسیح مٹی سے چڑیا بناتے اور پھونک مارتے تو چڑیا جو ہے وہ ہوا میں اڑ جاتی تھی. تو آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ مختصر کوئی بیان. جی بڑا مختصر میں ضرور کہوں گا کہ دیکھیے یہ جو حوالے دونوں آپ نے ابھی بیان کیے ہیں بائبل میں تو یہ مرقوم نہیں ہے, لکھا نہیں ہے, لیکن چلے جو پڑھتے ہیں, جو قرآن کے قاری ہیں اور پڑھنے والے ہیں, ان کے لیے ضرور یہ فکر کا لمحہ ہو سکتا ہے اور وہ اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ دنیا میں, ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے پادری صاحب, وہ پہلے کبھی نہیں بولتا, اور وہ پہلے کوئنگ کرتا ہے, پھر بیبلنگ کرتا ہے, پھر وہ ایک لفظ ماما یا بابا بولتا ہے, پھر 2 لفظ بولتا ہے, پھر وہ ایک پیرا بولنا شروع کرتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ ایکوائر کرتا ہے لینگویج. اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اس کے لیے بیہیویئر انوالو ہوتا ہے, ہمارا ماحول انوالو ہوتا ہے. اس کے لیے بڑی تھیریز ہیں لینگویج کی زبان میں. بیہیویورسٹ تھیری ہے کہ آپ بیہیویئر کو کیا کرتے ہیں, کوگنیٹیو تھیری ہے, اور بہت سی تھیریز ہیں. پھر اس طرح سب لینگویج, ایک بچہ پیدا ہوتے ہی بول پڑے, اس کا تو مطلب یہ ہوا نہ وہ ماحول کا محتاج ہے, نہ اس کو ایکوزیشن کی ضرورت ہے, نہ اس کو ایکوائر کرنا ہے, وہ تو بچپن سے ہی بولتا ہے. تو یہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ یہ کون سا بچہ ہے جس کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے, ہر چیز سے وہ جو ہے وہ اس کو فکر نہیں ہے کسی چیز کی, اور وہ اپنے ساتھ ہی لے کے آیا ہے. اور بائبل یوحنا کی انجیل 22 نمبر 1 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے خدا ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور وہ کلام ہی خدا تھا, کلام مجسم ہو گیا. تو کلمہ ہے دنیا میں, خود ہی آ گیا. تو کلمہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ بول پڑا نہیں ہو. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ وہ بول بھی پڑے تھے, چڑیاں چڑی بنا کے اور وغیرہ. اب دیکھیے یہ انسان مٹی کے, میں بھی بنا سکتا ہوں چڑی مٹی سے ٹوٹی پھوٹی, لیکن وہ مٹی ہے صرف, اس کے آپ کو نقشہ نظر آئے گا, لیکن اس کے اندر نسیں پیدا ہو جائیں, دل بن جائے, وہ اڑ جائے, وہ بولنا شروع کر دے. یہ تو دنیا کا سب سے بڑا. اور مسیح کے تعلق سے تو دیکھیں کہ بائبل متی کی انجیل میں اور لوکا کی انجیل میں بڑی تفصیلاً ان کے چائلڈہڈ کے بارے سے, یہاں تک کہ جہاں سے پروفیسی ہوئی مقدسہ مریم کے اوپر جبرائیل فرشتے نے جب کی, اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے. اسی طور پہ بیت الحم میں جب اس کی برتھ ہوئی, اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی ایسا ذکر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ جب مجوسی آتے ہیں جی, تو مجوسیوں کا ذکر ہے, وہ سارا کچھ متی کی انجیل 2 باب پہلی آیت سے 12ویں آیت تک وہاں لکھا ہوا ہے. کوئی ذکر ایسا ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. اور پھر یسوع مسیح کو جب ہیکل میں لے جایا گیا, لوکا کی انجیل 2 باب ہے, اس میں 22 سے 40 آیت تک ہے, تو وہاں پہ لکھا کوئی ایسا ذکر ہمیں بائبل میں نہیں ملتا. اگر ان کے کلام میں ہے تو آپ نے بات بالکل صحیح, تو چلے وہ اپنے کلام کو اگر مانتے ہی ہیں تو اتنی بڑی قدرت, مٹی سے چڑیا بنانا اور پھونک دینا, اس میں ہوا میں اڑ جانا, یہ کریشن کا کام ہے. تو پھر ان کو سمجھ چاہیے کہ کریٹر کون ہے. کریٹر تو ایک ہی ہے,
خداوند خدا. تو یسوع مسیح کہاں سے آئے؟ خداوند خدا میں سے آئے اور لکھا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں، وہ کہتے ہیں. تو اسی باتوں کو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے. اگر ان کا کلام کر رہا ہے تو وہ تو ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ بھئی ادھر جاؤ. اور وہ کہتے بھی ہیں کہ بھئی اگر تمہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو پھر جا کے اہل کتاب سے بات کرو، ان سے سیکھو. ہم آگے بڑھیں گے، وقت ہمارا بہت تھوڑا رہ گیا. ایک اور بلکہ سوال آگے ہوا ہے، مسیح اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائی یا بہن جس نے بھی آپ سوال لکھا ہوا ہے، اگر آپ انجیل مقدس کو پڑھ لیں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا آپ قربان کر دینے اور موت اور قبر پہ فتح پا لینے کے بعد اپنے شاگردوں کو 40 دن تک نظر آتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ روح جو ہے وہ گوشت کھاتی پیتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مکمل طور پہ اسی جسم میں زندہ ہوئے تھے اور پھر اسی جسم میں وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ باپ کے داہنے بیٹھے ہیں. جب استفانس شہید ہو رہا تھا تو استفانس نے کہا کہ میں مسیح کو باپ کے داہنے جو ہے کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے بیٹھے دیکھتا ہوں، لیکن جب استفانس دیکھتا ہے تو ان کو کھڑے ہوئے دیکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے شہید کے آنر میں کھڑے ہو کے اس تک استقبال کر رہے تھے. آپ اس کے تعلق سے کہیے. امیزنگ جی، آپ نے بڑا خوبصورت اس کا شروع کیا ہے. پولس جو ہے مسیح کی موجودگی کو مسٹری سے تشبیہ دیتا ہے، کہتا ہے لیٹ می شیئر اے مسٹری ود یو. مسٹری، مسٹیریس تھنگ. مسٹری وہ کہتا ہے یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تمہارے اندر رہتا ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے وہ آسمان پر بھی ہے. تو خدا یسوع مسیح اس وقت آپ نے پوچھا کہاں پر ہیں؟ وہ آسمان پر خدا کی دائیں طرف بیٹھے اور ہمارے دلوں میں بھی رہتے ہیں، اور ہمیں ہر روز ان کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے، اور وہ جو تسلی اور سکون، اطمینان، شانتی اور خوشی ہے وہ ملتی ہے. دوسری بات کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں خدا کلام بڑا واضح بیان کرتا ہے. مسیح نے کہا میں جا رہا ہوں، تمہارے جگہ تیار کرتا ہوں، اور میں تمہیں آؤں گا اور تمہیں پھر میں اپنے پاس وہیں پر جہاں پر میں ہوں وہیں پر لے جاؤں. بالکل. اور شروع سے ابتدا سے وہ خدا کے ساتھ تھے. لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. یوحنا پہلا باب اس کی پہلی دوسری تیسری آیت میں سارا کچھ لکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کل کائنات کا خالق اور مالک ہوتے ہوئے ظاہر ہے کل کائنات کی میرے حساب سے وہ فکر کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے خادموں کو، اپنی خادماؤں کو دنیا تک بھیج رہے ہیں کہ انہیں گناہ سے بچائیں. اور اپنے پاک روح کے یسوع مسیح نے کہا تھا میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، یعنی روح حق جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. یہ ہمارے مسلمان بھائی دوسری طرف لے جاتے ہیں، وہ نہ ہمیشہ محمد صاحب ساتھ تھے نہ ہیں، وہ تو اپنے وقت پہ چلے گئے، انتقال کر گئے اور قبر میں ہے. روح حق یعنی کہ پاک روح جس کو ہم پوتر آتما کہتے ہیں، پاک روح، خدا کا روح، باپ اور بیٹے کا روح کہتے ہیں، وہ ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ہے. اور ہم نے اس کا بہت دفعہ ظہور دیکھا ہے، اپنے عبادتوں میں بھی دیکھا ہے، میٹنگوں میں بھی دیکھا ہے. جب ہم اسے پکارتے ہیں خدا کا روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، وہ مددگار کا کام کرتا ہے. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، ہم کوئکلی اس کو لیتے ہیں، وقت بہت تھوڑا رہ گیا. یہ یہاں پہ ایک سوال آیا تھا ہمارے پاس کہ کرسچنز کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھی وہ جو جتنے بھی ہیں، یہ غالباً شاید ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ بات کی تھی کہ ان کے تعلق سے تو یہ ہے کہ وہ جتنا وہ مطلب کہ وہ سب نے جو ہے نا وہ جنت میں چلے جانا ہے، تو پھر اچھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو مرضی کریں، دنیا میں بھی عیاشی کریں، سب کچھ کریں. تو آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ ارے بھائی، جو بھی وہ شاہد مسعود صاحب ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے، اس کو غور کریں، اس پہ فکر کریں. جب ہم خدا کو باپ کہتے ہیں وہ ہمارا باپ بن جاتا ہے. بھائی ہمارے اوپر فضل کی تو بارش ہو گئی، وہ کثرت اس سے برسا ہمارے پر فضل، لیکن اس کے ساتھ جو ذمہ داری ہمیں دے دی، خدا کو باپ کہہ کے کوئی بے راہ روی کی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. اس کے ساتھ رب کا نام جڑ گیا ہے، ذمہ داری کا ایک ایسا بڑا کہہ لے اس کے اوپر کندھے پہ رکھ دیے گئے وزن کہ وہ اب ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اس کا ہر ایکشن، ہر عمل جو ہے وہ ذمہ دار مسیحی کا عمل ہوگا. اور ساتھ رہی بات، ہمیں خدا نے کہا تو میں تمہیں پہلے جنت دیتا ہوں، فردوس دیتا ہوں مسیح کی قربانی کے وسیلے سے. اب اچھے کام کرنے، اس لیے کلام میں بار بار لکھا ہے کوئی مسیحی بے پھل نہ رہے. اور شاید صاحب
ہم جو پاکستانی انڈین ہیں ہم نے تو مسیحیوں کا پھل دیکھا ہے. وہ کون سے مسیحی جنہوں نے آ کے ہمارے ملکوں میں اسپتال بنائے, اسکول بنائے, کوڑی خانے بنائے, اور آ کے گندے لوگوں کو جن کو ہاتھ نہیں لگاتا تو ان کو اٹھایا, اس لیے کہ جنت مل گئی. ہم کیوں اچھے کام کریں؟ کہتے ہیں مل گئی, اب اتنے اچھے کام کر رہے ہیں کہ ہم سچائی کا معیار قائم کریں گے. اس لیے کوئی مسیحی سے. اور اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں, دیکھیں افسیوں کے نام پولس رسول کا خط جو ہے 2 باب 8-9 لکھا ہے, کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملتی ہے, اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے. یہ نجات جو ہے, توبہ جو ملتی ہے, کرسچن جب کوئی واقعی کرائسٹ لائک ہو جاتا ہے پھر وہ کرسچن بنتا ہے. نام کا مسیح بھی بہت سے ہیں, لیکن جو کرائسٹ لائک ہے, اور نویں آیت کہتی ہے اور نہ اعمال کے سبب سے, تاکہ کوئی اپنے اوپر کوئی فخر نہ کرے. اعمال کے سبب سے نہیں ہے, مسیح کے اوپر ایمان لانے سے اور پھر اس کے کلام کے مطابق چلنے سے. اور اگر اور ہم پہلا یوحنا اس کا جو ہے 1 باب 9 آیت میں لکھا ہوا ہے, اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کی معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. تم گناہ نہ کرو, یہ 2 باب اور 9 آیت میں لکھا ہے. اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے, یعنی یسوع مسیح راست باز, اور یہ وہاں پہ موجود ہے. وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا وہ کفارہ ہے. یسوع مسیح جو ہے, مسیح پہ ایمان لا کے جو اصل مسیحی ہے, حقیقی مسیحی ہے, سچا مسیحی ہے, وہ ایمان لا کے اس کے کلام کے مطابق چلتا ہے اور اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. اور وہ میں 1-2 والے اور پڑھ دیتا ہوں, پھر آپ اس پہ تبصرہ کیجیے گا. عبرانیوں 10 باب اس کی 26 اور 27 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی نہیں رہی. ہاں, عدالت کا ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے. یعنی کہ جو گناہ کریں گے یہ جانتے ہوئے کریں گے اور جان بوجھ کر کریں گے. اور وہ لکھا ہے کہ 29ویں آیت میں, وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس کے سے پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کی روح کو بے عزت کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے عزت کرنے کی بات ہے. اگر کوئی مسیحی بھی کہلائے اور گناہ بھی کرے کہ میں تو مسیحی ہوں اس لیے مجھے مل جانا ہے, مسیحی وہ ہے جو توبہ کر کے نجات حاصل کر کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. ہمارے پاس آخری 1-2 منٹ ہے, آپ اس کو وائنڈ اپ کیجیے. بہت شکریہ. میں اپنے جو ہے ناظرین ان کے لیے حوالہ بولتا ہوں, تیتس کے نام خط باب نمبر 3 آیت نمبر 14, ذرا ملاحظہ فرمائیے. خدا کا کلام کہتے ہیں نجات جب مل گئی, جب ہم کہتے ہیں جنت میں ہم جا رہے ہیں, وی آر ڈیسٹنڈ ٹو گو ٹو ہیون اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سی آور لارڈ اینڈ وی ہیو بین سیوڈ, وی ہیو بین ریڈیمڈ. تو سن لیجیے اس کے بعد پولس کیا کہتا ہے, تیتس کے نام خط باب نمبر 3 آیت نمبر 14, اور ہمارے لوگ بھی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لیے اچھے کاموں میں لگے رہنا سیکھیں تاکہ بے پھل نہ رہیں. بے پھل نہیں رہنا, ہم ہر کرسچن نے پھل پیدا کرنا ہے. اور اسی کتاب کے باب نمبر 2 اور آیت نمبر 6 کو دیکھیے, جوان آدمیوں کو بھی اس طرح نصیحت کر کے متقی بنے, اچھے کام کرے اور سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا. تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جو ملامت کے لائق نہ ہو. ملامت کے لائق اچھے کام کر رہے ہیں تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر, مخالف ہم پر عیب نہ پانے کی وجہ پا کر شرمندہ ہو جائے. اس لیے ہمیں اچھے کام میں لگے رہنا. آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر سور, گاڈ بلیس یو ابنڈنٹلی. آپ نے بڑی خوبصورتی سے چیزوں کو بیان کیا. اور ناظرین, آپ کے لیے آج یہ پیغام خاص طور پہ موجود ہے آپ کے لیے, کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی ہمیں جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں. آپ کے لیے قربانی دی جا چکی, آپ کے لیے مسیح قربان ہو چکے, آپ کے لیے وہ راستہ تیار کر دیا گیا جو ہمیشہ کی زندگی کا راستہ ہے, آسمان کی بادشاہی کا راستہ ہے. اور وہ راستہ آپ کے لیے بغیر کسی پیسے کے خرچ کیے ہوئے, بغیر کسی جگہ جا کے کسی بھی جگہ کے چکر لگانے کے بجائے صرف آپ مسیح پہ ایمان لا کے ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ سکتے ہیں, اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں, اور اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے سے آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں. اور رومیو
8 बाब पहली आयत में लिखा है, पर सबसे जो मसीह में है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। अगर आप मसीह में हैं, आप मसीह के साथ चलते हैं, ईमान ले आते हैं, तो कलाम मुक़द्दस आपके लिए आज ये आयत अपने याद रखिए। रोमियो का नाम पौलुस रसूल का ख़त 8वां बाब पहली आयत, पर सबसे जो मसीह में हैं उसमें सज़ा का हुक्म। मसीह में मीन्स के बीइंग क्राइस्ट लाइक, मसीह की तरह, जैसे वो लिखा है कि वो तमाम बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बेगुनाह रहेंगे, आजमाए जाएंगे, तो खुदावन का पाक रूह आपको मदद करेगा, आपकी गाइड करेगा, आपको उस जगह तक पहुंचाएगा जिसके लिए यीशु ने कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। वो जगह जो उसके लिए दुनिया तरसती है, जन्नत कहती है, फिरदौस कहती है, हम उस जगह को खुदावन की हजूरी की जगह कहते हैं। यीशु मसीह और हमारे खुदा बाप के रहने की जगह है, जहाँ पे हम हमेशा की हलाकत से बच के हमेशा की ज़िंदगी में खुदा बाप के पास और अपने मसीहा के पास रहेंगे। और उस जगह पे लिखा है कि हम फरिश्तों की मानद होंगे, बल्कि हम फरिश्तों का इंसाफ करने वाले होंगे। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको ये फजल बख्शे कि आप कलाम की इन सच्चाइयों को जान सकें, कलाम की बातों को समझें और इसको दूसरों को बयान कर सकें, ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी और आसमान की बादशाही हासिल कर सकें। आमीन।